صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ صفات متقین کے حوالے سے گفتگو ہے اور نہج البلاغہ کے حوالے سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اور امام کے قول کے مطابق، امام کے خطبے کے مطابق جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام نے کس طریقے سے متقین کی صفات بیان کی ہے اپنے ایک چاہنے والے کو. اور یقیناً اگر دیکھا جائے تو متقین کے زمرے میں شامل ہونے کے لیے وہ تمام شروط اور وہ تمام شرائط کا انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے جو حلال مشکلات مولا متقیان امیر دو جہان نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے. انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ وہ باطل کی سرحدوں میں داخل نہیں ہوتے، یعنی انہیں معلومات ہے، انہیں آگاہی ہے کہ یہ چیز خدا کی نافرمانی کا سبب ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں یا اس چیز کو انجام دینے سے گریز کرتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں مولا کہ اگر وہ چپ سادھ لیتے ہیں تو اس خاموشی سے اس کا دل نہیں بجھتا، اور اگر وہ ہنستے بھی ہیں تو ان کی آوازیں کیا ہوتی ہیں، بلند نہیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ ایک ایسا مذاق ہو جاتا ہے یا ایک ایسا لطیفہ یا وہ کہتا ہے یا سامنے والا اسے کہہ دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے انسان کہے لگا کے ہنسنے لگتا ہے. اس کی ہنسی جو ہے اس پر اس کا کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے، وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہے. مولا کیا فرما رہے ہیں کہ متقین کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ ہنستا بھی ہے تو اس میں زور سے اور کہے لگا کر وہ ہنسا نہیں کرتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بھی اس پر زیادتی کرتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اس پر تشدد کرتا ہے، تو ان تمام زیادتیوں کو، ان تمام جو اس کے ساتھ برائیاں کی گئی ہیں، جو ظلم کیا گیا ہے، اس کو برداشت کر لیتا ہے، اس کو سہ لیتا ہے. اس لیے سہتا ہے کہ وہ اپنا بدلہ، اپنا انتقام اپنے خدا کے حوالے کر دیتا، اور یہی کہتا ہے کہ اس کا بہترین انتقام کون لے گا، خداوند متعال کی ذات لے گی. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے نفس کو اپنے ہاتھوں سے اس کو مشقت میں اس نے مبتلا کر دیا ہے. یعنی اگر اس کا نفس اسے بدی کا حکم بھی دیتا ہے تو وہ اپنے نفس کو مکمل طریقے سے اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، اور تمام زیادتیوں کو جو خدا کی نافرمانی کا سبب بنتی ہیں، ان تمام چیزوں سے، ان تمام غلاظتوں سے اپنے نفس کو کیا کرتا ہے، دور کرتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس کی ذات سے امن و راحت میں زندگی گزارتے ہیں، یعنی دوسروں کو اس کے وجود سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا. پھر مولا فرماتے ہیں اس نے اپنی آخرت کی خاطر اپنے نفس کو زحمت میں ڈالا ہے. یعنی کیا مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اس نے خصوصاً آخرت کی خاطر
آخرت کی محبت میں، خدا کی بندگی کے سبب اس نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس نے اپنے نفس کو کیا کیا؟ زحمت اور مشکلات میں ڈالا ہے، اور دنیا والے اس کے شر سے کیا ہوتے ہیں؟ راحت اور سکون میں ہوتے ہیں۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ جن سے وہ دوری اختیار کرتا ہے تو یہ اس کی زہد اور پاکیزگی ہے، اور جن سے وہ قریب ہو جاتا ہے، یعنی جن سے وہ میل ملاپ رکھتا ہے، جن سے ملاقات کرتا ہے، تو یہ اس کی خوش خلقی ہے، یہ اس کی رحم دلی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کسی کے ساتھ دوری بھی اختیار کی ہے تو اس کی دوری کبر اور تکبر کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر اس نے کسی کے ساتھ دوری بھی اختیار کی ہے، کسی کے ساتھ فاصلہ بھی رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کبر آ گیا ہے، اس کے اندر تکبر آ گیا ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ نہ اس کا میل جول، اس کا ملنا جلنا، یا اس کا کسی سے گفتگو کرنا، یا اس کا کسی سے بات کرنا، یہ کیا ہے؟ مکر و فریب نہیں ہے۔ یعنی وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خدا کی محبت کے خاطر کرتا ہے۔ اگر کسی کو دوست بھی رکھتا ہے تو وہ بھی خدا کی خاطر، اگر کسی سے دشمنی بھی کرتا ہے تو بھی وہ خدا کی خاطر، اگر کسی سے میل جول بڑھاتا ہے تو یہ اس کا حسن خلق ہے، اس کا اچھا رویہ ہے، اور اگر کسی سے وہ دوری اور ڈسٹینس بنا کے رکھتا ہے تو وہ اپنے کبر اور تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ تمام خصوصیات کس میں ہونی چاہیے؟ متقین میں ہونا چاہیے۔ جو حقیقی معنوں میں متقی کہلانے کے قابل ہو وہی متقی کہلائے گا، جس کے اندر یہ تمام صفات ہوں گی۔ پھر راوی آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ جب مولا نے ان کلمات کو بیان کیا حمام کے لیے، تو حمام نے جیسے ان کلمات کو سنا تو سنتے سنتے اس پر غشی سی طاری ہو گئی، اس پر بے ہوشی سی طاری ہو گئی، اور اسی عالم میں اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ خصوصیات جو متقین کی مولا نے نہج البلاغہ میں فرمائی ہیں، فقط ان خصوصیات کو سننے کے بعد حمام کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ پھر مولا کیا فرمانے لگے؟ مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے اس کے متعلق اسی بات کا خدشہ تھا۔ پھر مولا نے فرمایا کہ نصیحتیں اسی طریقے سے نصیحت قبول کرنے والوں کی طبیعتوں پر اثر کیا کرتی ہے، یعنی یہ نصیحتیں اس پر اثر کر گئیں، اس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اور پھر جب مولا اس طریقے کے کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے تو اس وقت ایک شخص نے، ایک کہنے والے نے مولا سے کہا کہ اگر یہی بات ہے، اگر نصیحتیں اتنا ہی مؤثر ہوا کرتی ہیں، اتنا ہی اثر ڈالا کرتی ہیں لوگوں پر، تو پھر تو سب سے بہتر اثر تو آپ کے وجود پہ کرنا چاہیے تھا۔ نعوذ باللہ۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کہ سب سے زیادہ اثر تو آپ پر ہونا چاہیے تھا اس بات کا، لیکن آپ پر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو مولا نے فرمایا بلا شبہ موت برحق ہے، اور اس کا ایک مقرر وقت ہے، اور نہ اس سے وہ آگے آ سکتی ہے نہ اس سے پیچھے۔ یعنی جب اس کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہوا ہے اسی وقت پر انسان کو موت آنی ہے، نہ آگے آ سکتی ہے نہ پیچھے آنی ہے۔ اور موت آنے کا بھی ایک سبب اللہ نے بیان کیا ہے، یا ایک سبب بنایا ہے جس کے سبب سے انسان کو موت آتی ہے، اور وہ سبب کبھی ٹلنے والا نہیں ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ بے معنی گفتگو سے جو شیطان نے تمہاری زبان پر جاری کی ہے، یعنی جس کا کوئی معنی نہیں ہے، جس کی کوئی میننگ نہیں ہے، جس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، جو شیطان نے تمہاری زبان سے ادا کروائی ہے، اس سے باز آ جاؤ اور دوبارہ ایسی گفتگو اور ایسی بات زبان پر نہ لانا۔ یعنی اس خطبے کے اختتام میں ہمیں یہی نصیحت پتہ چلتی ہے، مولا کا یہی قول سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقی معنوں میں جس پر متقین کی نصیحتیں اثر انداز ہوئیں وہ اس دنیا سے ہی گزر گیا۔ اور مولا نے کیا فرمایا
کہ اس کے بارے میں مجھے اسی چیز کا خدشہ تھا کہ جس کے سبب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. یعنی زبانی کہنا اور ہوا کرتا ہے، عمل کی منزل میں اپنا قدم رکھ کے بیان کرنا اور ہوا کرتا ہے کہ حقیقی معنوں میں ہم متقی ہیں یا امام المتقین سے محبت کرنے والے ہیں. آخر میں خدا کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، پروردگارا ہمیں فقط زبانی متقی نہ بنانا، پروردگارا ہمیں ہمارے اعمال کے ذریعے سے متقین کے زمرے میں شمار فرمانا، پروردگارا ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارا ہمیں ایسا باکردار بنا دے جیسا تو اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج.